السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سلامتی رہے، صبر رہے، رحمتیں رہے، برکتیں فضیلتیں رہے نیک مسلمان مخلوق پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیاری نیک مسلمان مخلوق پر جو اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے، ہر عبادتوں سے جڑتی ہے اور اللہ کی نعمتوں کو لوگوں کو بھی دکھاتی ہے تاکہ وہ بھی رجوع کرے اور اللہ کی نعمتوں سے جڑ کر جو پانا ہے پا لے، بس دعائیں مانگے اور اللہ کی نعمتوں سے جڑ جائے۔ ہاں الحمدللہ رب العالمین، آج 21 رمضان 1447 ہجری، 4 شنبے کا دن، الحمدللہ رب العالمین، اور ہاں 22 رمضان 1447 ہجری، 4 شنبے کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں جب ہم حاصل کرتے ہیں نا، ظالموں پر حاوی ہو ہی جاتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ بھی حاوی ہوتے رہیے۔ اور ہاں 2026 11 مارچ، سبحان اللہ، وینسڈے کا دن، سبحان اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ ظالم ڈر رہے ہیں، ظالم اپنا ظلم کر کر ڈر رہے ہیں۔ کس طرح کہ پبلک دیکھ رہی ہے ان کا ظلم۔ ایک وقت تھا کہ لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، لوگ نہیں جان سکتے تھے، بس بہکی باتوں پر بھروسہ کر لیتے تھے۔ ان کے جو بہکاوے کی باتیں رہتی تھی اس پر بھروسہ کر کر لوگوں کو یہ وہ بول دیتے تھے۔ جو اچھے لوگ رہتے تھے لوگوں کے بارے میں غلط سوچ لیتے تھے، کیونکہ ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نیٹ ورک کچھ لوگوں کے خلاف سازشیں کھیلتا ہے۔ تو آپ کو اس سے الرٹ میں کب آپ بچ سکتے، اس سے جب ہی بچ سکتے جب آپ اس کے چالوں کو سمجھے۔ کس طرح سمجھ سکتے ہو؟ کیونکہ آپ کو اگر ان غیر لوگوں کے چالوں کو، جو غلط کام کرتے، ان کی سازشوں کو سمجھنا ہے تو قرآن شریف کو پڑھ کر علم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے، سمجھیے۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ قرآن سفارش کرے گا جو اس کے پیچھے چلتا ہے، اس سے جنت میں لے جاتا ہے، اور جو اس سے پیچھے چھوڑتا ہے اسے جہنم میں لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ التبرانی۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے، اسے اپنے دل میں بسا لو، یہ تمہاری زندگی میں روشنی لائے گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ النور، آیات نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، آیات نمبر 17۔ الصابرین والصادقین والخابرین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 18۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے. سورہ آل عمران آیات نمبر 17. یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے ہیں اور راہ اللہ میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سورہ آل عمران. اللہ اکبر. دوزخ اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. اللہ اکبر. آیت نمبر 17. یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور راہ اللہ میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں. اللہ اکبر. آیت نمبر 18. اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیات نمبر 18. اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہے وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. اللہ اکبر. آیات نمبر 19. دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی سمجھایا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں مشکلات میں صبر کرتے اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہتے اللہ کے خاص بندوں کو نیک طور پر نیک دعوت دیتے اور عبادتیں کرتے اور نیک طور پر ظالموں کو ڈراتے ہیں اور نیک طور پر سحر کے وقت دعائیں مانگتے اور اللہ کی پناہ میں رہتے یہی لوگ کامیاب ہیں. اور اللہ وعدہ کیے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بہت پیاری مقام ہر جگہ ہوں گے. دنیا میں بھی یہ جیت حاصل کرتے اور آخرت میں بھی انسٹاپیبل والی زندگی میں بھی جیت حاصل کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظالموں پر بہت بڑا قہر برسایا ہے. ان کے لیے دنیا میں بھی ہمیشہ قہر ہے. انہیں صبر نہیں ملتا ہے. کیوں؟ آپ دیکھتے ہوں گے کچھ پیسے والے لوگ ہوتے جو بڑے بڑے NGO چلاتے بڑے بڑے دعویٰ کرتے. کچھ پولیٹیشنز بھی ہوتے ان لوگوں کے پاس صبر نہیں ہوتا ہے. اور بہت سارے ایسے پولیٹیشین ہوتے ہیں جن کے پاس عہدہ نہیں ہوتا ہے لیکن ان کا خطاب ایسا ہوتا ہے کہ پبلک انہیں دلہانی روحانی طور پر چاہتی ہے. بہت سارے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے جو سلیکٹڈ جو ہار جاتے ہیں وہ نہیں ہوتے. وہ ہوتے جو آج تک جیتے بھی نہیں لیکن پبلک کے دلوں میں جیتے رہتے. ہاں میں بات کر رہا ہوں جو
اللہ کی راہ پہ چلنے والے، اللہ کے بندوں کے ساتھ جڑے رہ کر ان کے ساتھ فیصلے دینے والے لوگوں کی۔ یہ لوگ عبادتیں کرتے، اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر تقوی اختیار کر کر لوگوں سے نرمیت سے بات کرتے اور ان کی ضرورت کے ٹائم پہ ان کے لیے کام میں بھی آتے۔ یہی لوگ ہیں اللہ کے پیارے بندے، وہ لوگ نہیں جو ناجائز طور پر لوگوں کو ستاتے، ناجائز طور پر لوگوں کو ٹھکراتے، ناجائز طور پر اپنی اولادوں کے ساتھ ظلم کرتے۔ ہاں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ آج کل نشوں میں، معلوم ہے انہیں ان کی اولادیں نشے کر رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ ان کے سدھار پر نہیں فیصلہ لے سکتے۔ کیوں؟ ان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ ان کے بیٹوں کو سدھار پائے، کیونکہ وہ خود ذلیل لوگ ہیں۔ ہاں، یہی حقیقت ہے اللہ کی، ان کے لیے دنیا میں بھی قہر ہے اور آخرت میں بھی قہر ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہیے۔ 21واں رمضان ہو گیا ہے، بہت ہی لمحہ بچا ہے۔ یہ لمحے کو ایسا جیے کہ ہزاروں سال کی طرح انہیں بنا لیجئے۔ ہاں، یہ چھوٹا مت سمجھیے، ایک لمحہ بھی اس کا آپ کسی کے بارے میں اچھا چیز سوچو گے اور اگر انہیں نیک طور پر نیک مشورے دے کر انہیں نیک طور پر سدھارنے کی سازش کرو گے تو آپ جیت حاصل کر لو۔ کیسا جڑ سکتے ہو آپ اللہ کی نعمتوں سے؟ جب آپ معنوں کے ساتھ پڑھو گے قرآن شریف کو، لوگوں کو بتاؤں گے کہ میں نے یہ پڑھا، تو جب آپ اللہ کی نعمتوں سے جڑ پاؤ گے۔ خالی آپ رٹ لے رہے ہو، اللہ کی نعمتوں سے نہیں جڑ رہے ہو، اللہ کی پناہ میں نہیں آ رہے ہو، اللہ کی عبادت سے جڑے رہ کر جو مانگ رہے ہو وہ نہیں جان پا رہے ہو، تو آپ کیسا ہوں گا؟ تو میں ہی کہوں گا کہ چند سورے جو آپ پڑھتے ہو نمازوں میں اس کے بارے میں جان لیجئے اور اس کی تاثیر دیکھیے آپ کیسا بڑھ جائیں گے۔ اللہ سے جب ہم زبان کی طور پر، روحانی طور پر جب مانگتے ہیں، دل کی طور پر جب مانگتے ہیں تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ تو آپ سمجھیے، آگے بڑھیے، اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہیے اور کون سی بری طاقتوں سے نہ ڈریے۔ سبحان اللہ، بہت پیارا لمحہ ہے، بہت پیارا اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، اس مسجد میں جب میں پہلی وقت چلا تھا تو میرے ساتھ بھی بہت برے برے گناہ جڑے ہوئے تھے۔ ہلو بہت کوشش کیا ہوں، بہت لمحہ ہو گیا ہے اسے چھوڑ کر اب کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں سے بہت طور پر اس مسجد سے جڑ جاؤں۔ دیکھیے، میں اب ویڈیوز ریکارڈ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اس مسجد میں، ہاں نیچے کروں گا، بہت جگہ کروں گا۔ اس مسجد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں سے اتنا طور پر جڑا ہوں اور جڑے رہوں گا الحمدللہ رب العالمین، جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ حیات رکھیں گے جڑے رہوں گا۔ بس اسی لیے ریکارڈ کر رہا تھا کہ اس جگہ، وہاں پہ جب میں بزنس کرتا تھا، وہاں پہ 4 سال میں نے وقت دیا، 16 مارچ سے لے کے سپٹمبر 19 تک، 16 17 18 19 3 سال میں نے وہاں پہ لگائے، 3 سال 4 سال پکڑ لیجئے وہاں پہ لگائے۔ اس مسجد میں نے 5 سال لگائے الحمدللہ رب العالمین۔ بہت ہی پیاری خوبصورت مسجد ہے، بہت ہی پیاری خوبصورت مسجد ہے۔ اللہ کی نعمتوں سے جڑا رہ رہا ہوں، آگے بھی جڑے رہوں گا، لیکن میں آپ کو اس لیے دکھاتا تھا کہ میں نے دیکھیے، اب میں نے دوست نہیں بنائے جو اس کو ضرورت ہوتی تھی، اللہ کی پناہ میں جو آتے تھے، مجھ پہ بھروسہ کرتے تھے۔ نیچے بھی میں بہت غلط کام بھی نہیں کرتا تھا، تھوڑا بہت ہر کوئی انسان کرتا ہے، ابھی بھی تھوڑے بہت غلطیاں ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بہت غلطیاں کرتا ہوں، تھوڑے بہت ہوتے ہیں، لیکن ہم کوشش کرنا ہے، ہر لمحہ کوشش کرنا ہے، ہر لمحہ لڑنا ہے، ہر لمحہ تقوی اختیار کرنا ہے، تو آپ بچتے رہیے۔ ہاں، ایسا نہ سوچئے کہ میں ہی شریف ہوں، میں ہی نیک ہوں، میں ہی سب اچھا کام کرتا ہوں، ایسا کبھی نہ کرنا چاہیے۔ ہاں، ہر لمحہ کوشش کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد میں تھوڑے لمحہ نکال کے کچھ بھی لکھ لیجئے، کچھ بھی جو چیز دماغ میں آ رہی ہے، اچھی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں تحفے کے طور پر، لے لیجئے۔ فرشتے آپ کو کچھ بھی اللہ کی نعمتوں سے جڑا رہے تو لکھ لیجئے۔ اور رہی بات، اپنے بات کو، زبان کو کنٹرول میں رکھیے۔ اگر کچھ چیز غلط دیکھ رہے ہیں تو اس کے خلاف بولیے، بے جھجک بولیے۔ کچھ چیز لوگ غلط کر رہے ہیں تو اس کے خلاف بے جھجک بولیے، لیکن غلط باتوں میں نہ جڑیے، ہو رہا ہوں غلط گناہ نہ کریے۔ بس یہی کہوں گا کہ اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے کہ لوگوں کو پیسہ بانٹیے، اپنی محنت کا کچھ حصہ بانٹیے، وقف کے بینک کے لیے محنت کریے، کیونکہ دیکھیے آپ مارکیٹ میں اتنے سارے بزنسز ہیں، اب ہلو لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بدر کے ایک صاحب نے بھی ویڈیو بنائی، بہت سارے لوگوں نے ویڈیو بنائی، بتا رہے ہیں کہ وقف کے ادارے جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کی امانت ہوتی ہے، اس پہ ہم قبضہ ڈال کر 500 روپے کرایہ نہیں دے سکتے، حالانکہ وہاں پہ 5 لاکھ روپے کرایہ چل رہا ہے، 10 لاکھ روپے کرایہ چل رہا ہے۔ ایسے کرایوں کی جگہوں پہ بیٹھ کر لوگ 500 روپے، 5000 روپے کرایہ دے رہے ہیں، حالانکہ انہیں دینا چاہیے 1 لاکھ 2 لاکھ ایسا کرایہ دینا چاہیے، لیکن لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بس ان کے اوپر اللہ کا قہر بھی ہوگا اور زمانے کا بھی قہر ہوگا۔ جس طرح وقت بینک جب ریلیز ہوگا تو ان کے ڈاٹا کو اوپن کر کے لوگوں کو دکھائیں گا کہ یہ تم پر ظلم کر رہے ہیں مسلمان، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا تم بزنس کرنا چاہو گے؟ تو لوگ کہیں گے کہ نہیں، تو یہی طریقے سے ان کی
औकात मालूम हो जाएंगी। तो बिस्मिल्लाह कहिए और आगे बढ़िए, वफ़ के बैंक के लिए काम करिए और किसी से उम्मीद ना रखिए। उम्मीद रखिए तो सिर्फ अल्लाह से रखिए। सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह से ही उम्मीद रखता हूँ। यहाँ पे आके इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि अल्लाह की नेमतों से जुड़े रह कर आपको भी कुछ बता पाऊँ। इसी तरीक़े से मेरे वीडियोस भी बड़े हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको सताऊँ, मैं बस जो लोग आने वाले वक्त में देखेंगे, मेरा डाटा एक जनरेट हो जाता है, आपका भी डाटा जनरेट हो जाता है। आप जो एक्टिविटी करते हो, जो बात करते हो, सब चीज़ जनरेट हो जाती है। जब मैं 5 साल पहले यहाँ पे चढ़ा था तो मेरे फ़ोन्स हैक हो जाते थे, हमेशा डिस्टर्बेंस रहता था। अभी भी वैसी रहता, कभी भी कुछ भी ज़बरदस्त काम में एक्टिवेट होते कि ज़िप बोल के हैक हो जाते। कुछ भी रिकॉर्ड रहा तो वो वहाँ से अलर्ट हो जाता, फिर बंद भी हो जाता, रिकॉर्डिंग सही नहीं होती पाती। तो बहुत सारी चीज़ों में ये लोग अभी भी शादीशें करते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता हूँ। बस अब तो इसकी आदत सी हो गई है और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की नेमतों से जुड़े रहकर इंशाअल्लाह इल्म भी हासिल करने का मुझे बहुत दिनों के बाद में ये ताकत मिली है और इसे सही तौर पर इस्तेमाल करूँगा इंशाअल्लाह। कि ये इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें दिया है, ये पहली कुरान शरीफ ही है। इसे पहले मैंने पढ़ा हूँ, आज तक कौन सी भी बुक को मैंने नहीं पढ़ा हूँ। बस कुरान शरीफ अल्लाह के पैगाम को, नूर इल्म को जाना हूँ, नूर इल्म को समझ कर आगे बढ़ रहा हूँ, नूर इल्म को पहचान कर पूरा रिकॉर्ड कर लिया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब यहाँ से मैं जो फ़ैसला लूँगा, मेरा दोस्त यानी मैं ख़ुद अपनी आप का साथ दूँगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्योंकि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस ज़ैद की ज़रूरत है, ज़ैद के तक़वे की ज़रूरत है, अल्लाह की पनाह की ज़रूरत है। बस लोग सोचते हैं कि लोग एक दूसरे से दोस्त कर वो उनके काम में आएंगे। नहीं नहीं, मुझे पता था मेरा कोई काम में नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत पहले से दोस्त नहीं बनाता हूँ। मैं बनाता हूँ तो सिर्फ फ़ैसला बनाता हूँ जो अल्लाह की नेमतों से जुड़े रहने वाला। तो इसीलिए 5 साल मुकम्मल हो गए हैं इंशाअल्लाह। यही वीडियो बनाया था मैं 5 साल पहले। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दिलों को साफ़ करिए। कोई एक शख्स मेरे साथ आया था, उसे मैं मस्जिद में लेकर आया था। जब कोशिश करा, बहुत सारी चीज़ों में कोशिश करा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें अल्लाह की नेमतों से जो मैंने हासिल की है, बहुत सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द बताऊंगा। बस यही कहूँगा कि आप भी अल्लाह की नेमतों से अगर जुड़े रहना चाहते हो तो अल्लाह की पनाह में आ जाओ। हर जगह अल्लाह की पनाह ही है। बस आपकी नीयत साफ़ रखो, काम करते रहो। ऐसा नहीं है कि मस्जिद में आकर आप अल्लाह की पनाह में रहते हो, हर जगह रहते हो। मस्जिद से नमाज़ पढ़ कर निकल के दूसरी नमाज का जब इंतज़ार आप करते हो तो वो जब तक कि आप अल्लाह की पनाह में रहते हो, अगर वो नमाज़ छूटती है तो आपसे भी गलती होती है। नमाज ना छोड़िए। फ़र्ज़ नमाज़ों की ऐसा खिताब बनाइए कि नमाज छूटने पर आपको लंगा पना दिखे, आप बहुत ही बग़ैर कपड़ों के दिखे, ऐसा आप समझिए। तो आपको अक़ल आ जाएंगी कि वाक़ई में नमाज एक लिबास है, नूरानी लिबास है, अल्लाह की पनाह में रहने वाला लिबास है। तो इस लिबास को पहन कर आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह की पनाह में आकर कोई भी गलत फ़ैसला लेने से पहले 10 बार सोचिए। हाँ, यह भी एक सबसे बड़ा तरीक़ा है। और नेक तौर पर नेक चीज़ों के ऊपर कमेंट करते रहिए। मार्केट में बहुत कुछ चलता है, ये कमेंट ही एक सबसे बड़ी ताकत बन गई है राइट नाउ फ़िल वक़्त। इस कमेंट से ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जो वीडियोस बनाते हो, आप जो कमेंट करते हो, हम जो फ़ैसला लेते हैं, ये हर चीज़ रीड कर रही है। आने वाले वक्त में ये आपकी जनरेशन को आपके माइंड सेटअप से उलझाएंगी। यानी मरे हुओं का, जो मर जाएंगे उनके बारे में ये झूठ बोलेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आप हर लम्हा क्या सोचते हो, हर लम्हा क्या फ़ैसला लेते हो, हर लम्हा कौन से मूवमेंट पे एक्टिवेट होते हो। ये लोग आपका ही एक क्लोन बनाकर आपके आने वाली जनरेशन को बताएंगे। कितना आसान है इनके लिए, लेकिन कितना मुश्किल है आपकी जनरेशन के लिए आने वाली। आप सोचिए, आपके साथ थोड़ा बहुत फितना है, उनके साथ ज़्यादा रहेगा। तो इसे हिफाजत में लेने के लिए पहले आपको खाने की चीज़ में फ़ैसला लेना होगा। यानी आपको फूड कल्टीवेशन में, फूड फार्मिंग में आपको फ़ैसला लेकर ऐसा बैरक बनाना होगा कि अपने लोग, बहुत सारे लोग इस चीज़ से जुड़कर अच्छी चीज़ उगाए, लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ कम रेट में बेचे, बहुत सारे फ़ैसले लेकर लोगों के तरीक़ों से जुड़ाए लोगों को। ऐसा नहीं कि लोगों को क़ैद ना करे, लोगों को एक ट्रैप सिस्टम में डालकर वही केमिकल खाने पर मजबूर ना करिए। बहुत सारी चीज़ें फुर्सत से कहूँगा आपको, बहुत सारा सिस्टम आपको ट्रैप कर रहा है, आने वाली जनरेशन को ट्रैप करेगा ये आपके फ़ैसलों से। तो आप जो फ्रंट कैमरा इस्तेमाल करते हो, पहले ही मैं कहा हूँ कि फ्रंट कैमरे से आपकी हर चीज़ एक्टिविटीज़ ये लेते, ये दूसरों को बताते, ये लोग ब्लैक मार्केट में से बेचते,
ہر چیز میں ہر کمپنی اپنے ریسرچ کرنے کے لیے ڈیوائسز کو AI کو RI کو ریجنریٹ کرنے کے لیے آپ کے ہر فیصلے کو یہ اٹیچ کرتی ہے، فری میں ملتا ہے انہیں، ہر کمپنی سے آپ کی بیچتی ہے۔ آپ 300 کا ریچارج کراتے ہیں، یہ 3 لاکھ بھی کماتی ہے، 3 کروڑ بھی کماتی ہے، صرف آپ کے ایک ریچارج کی وجہ سے۔ تو اپنے فیصلوں کو بکوں میں قید کریے، موبائلوں میں نہیں۔ تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت برکت فضیلت ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزہ کی مسلمان گورنمنٹ، ایران کی مسلمان گورنمنٹ، فلسطینی مسلمان گورنمنٹ، سوڈان کے مسلمان گورنمنٹ، افریقہ کی نیک مسلمان کنٹریز، آپ سب پر اللہ کی سلامتی، صبر، رحمت، برکت، فضیلت رہو، آمین ثم آمین۔ اور ہاں، اللہ کے پیارے پیاری مخلوق جو شہادت پاتی ہے، سبحان اللہ، آپ کا مقام تو اعلیٰ مقام ہے، آپ کی نعمتیں تو یہی دنیا پر نعمت برستی ہے کہ دنیا تقوی اختیار کر کر اللہ کی پناہ میں رہتی ہے۔ آپ کی جذباتی، آپ کی روحانی، آپ کی فیصلوں والی قوت والی طاقت جو آپ لوگوں نے لی ہے اللہ کی پناہ میں رہ کر، یہی چیز اچھے پیارے لوگوں کے دلوں کو سکون دیتی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت پائی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی پناہ میں، اللہ کی نعمتوں میں، نماز میں، سبحان اللہ، باطل کبھی ان پر حاوی نہیں ہو سکے، نہ ہو پائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ روحانی محبت، دلی محبت، یہ مخلوقات کی ساری محبت اللہ کی خاص بندے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص پہلے اسلام لانے والے بچے ہمارے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہماری روحانی محبت، دلانی محبت۔ سبحان اللہ، اللہ کی پناہ میں ہم رہتے ہمیشہ، اللہ کی تعریف بیان کرتے، اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہتے کہ اتنے خاص بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم جیسے انسانوں کے ساتھ جوڑا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم جیسے لوگوں کے ساتھ جوڑا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے کو، میرے گھر والوں کو، میرے ماں باپ کو، میرے بھائیوں بہنوں کو، میرے مسلمان بھائیوں بہنوں کو، آپ کی اچھی پیاری نیک مسلمان مخلوق کو، ہم سب کو معاف کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ ہمیں گندے وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے علاجوں سے بچا لیجیے، گندے ہاتھوں سے بچا لیجیے، گندے بیماریوں سے بچا لیجیے، گندی خواہشوں سے بچا لیجیے، گندے عادتوں سے بچا لیجیے، گندے شر سے بچا لیجیے، گندے حسد سے بچا لیجیے، گندے شرک سے بچا لیجیے، گندی بدعت سے بچا لیجیے، گندے غرور سے بچا لیجیے، گندے تکبر سے بچا لیجیے، گندے وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے کیمیکلوں سے بچا لیجیے، گندے گیسوں سے بچا لیجیے، گندے جادو ٹونوں سے بچا لیجیے، گندے نظر بد سے بچا لیجیے، گندے شیطانی وسوسوں سے بچا لیجیے، گندی مایوسی سے بچا لیجیے، گندے لوگوں کی گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے دوستوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے نقصانوں سے بچا لیجیے، گندے ٹوکروں سے بچا لیجیے، گندے بول سے بچا لیجیے، گندے فیصلوں سے بچا لیجیے، گندے غصے سے بچا لیجیے، گندے گناہوں سے بچا لیجیے، آمین ثم آمین۔ ہمیں آپ کے خاص بندوں والی نعمتوں سے، علم سے، ان کے جو انہوں نے زندگی جیے اس علم سے ہمیں جوڑے رکھیے، ہمیں بھی ویسا ہی زندگی جینے والا بنائے، ویسا ہی تقوی اختیار کرنے والا بنائیے، ہمیں آپ کی پناہ میں رہ کر آپ کے خاص بندوں کے علم کو جان کر ان کے ساتھ جڑے رہنے والا بنائے رکھیے۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے، میرے کو بھی معاف کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ تو بسم اللہ کہنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ دیکھیے، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ویڈیو نہیں بناتا ہوں، لوگ تو دیکھتے ہوں گے یا نہیں بھی دیکھتے ہوں گے، لیکن بلیک مارکیٹ جو ہوتی ہے نا، وہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنسی کے طور پر ریئل انٹیلیجنسی کا ڈاٹا جنریٹ ہو جاتا ہے کہ میں نے آج یہ کیا، یہ فوٹو لیا، یہ موومنٹ لیا، یہ ایکٹیویٹیز کی، یہ ڈاٹا جنریٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں اپنا فیصلہ دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا، لیکن جو سمجھدار ہوتے ہیں نا، وہ اپنا فیصلہ یوں ہی ضائع نہیں کرتے۔ تو اپنے فیصلے کو استعمال کریے، بس یہی کہوں گا کہ اپنے فیصلوں کو استعمال کریے، اللہ کی پناہ سے جڑے رہیے۔ ہوتی ہے غلطی تم سے ہی انسان، ہوتی ہے غلطی ہم سے ہی انسان، ہوتی ہے غلطی ہم سے ہی مخلوق، اللہ بھی پناہ دار بادشاہ جو معاف کرنے والے، رحم کرنے والے، اللہ کی پناہ میں نیک بندوں کو لینے والے۔ تو توبہ کریے، آگے بڑھیے، دعاؤں کا ذریعہ بنائیے خود کے ہر لمحے کو، دعاؤں کا ذریعہ بنائیے خود کے ہر لمحے کو۔ یہ دنیا کیا چیز ہے انسان، تو جان جائے گا، تو حق میں اپنے حق سے جڑ جائے گا۔ تو دعا کو
बहुत बड़ा नेमत, अल्लाह की पनाह समझिए। आप नहीं मांगते दुआ मांग कर देखिए और किसी के बारे में बुरा ना सोचिए, यानी किसी के बारे में बुरा ना सोचिए। अगर कोई गलत करता है तो हाँ, उसके बारे में भी आपको जायज़ तौर पर अल्लाह की लानत उस पर भेजना आपको क़याम है। जिस तरह यहूदियों पर अल्लाह की लानत है, जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उन पर अल्लाह की लानत है, इजराइलियों पर अल्लाह की ऐसा कहर है, लानत है, और यूएस के कुछ लोगों पर भी लानत है, और जो सपोर्ट करेंगे मुसलमानों को उन पर अल्लाह का सबर, सलामती, रहमत, बरकत, फजीलत है। क्योंकि मुसलमान को वो जानते कि मुसलमान नाहक किसी से नहीं लड़ता है तो वो जब गलती करते हैं तो लड़ता है, क्योंकि मुसलमान का ये गलत लोगों से लड़ना ही ये कायनात को थामे रखा हुआ है, अल्लाह की पनाह से हमें जोड़ा रखा है। तो बिस्मिल्लाह कहिए, कभी भी हो ना डरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से अपने हकीकी फैसलों को जोड़ दीजिए, उसे रियल इंटेलिजेंसी में कन्वर्ट कर दीजिए, यही कहूँगा। तो बिस्मिल्लाह कहिए और आगे बढ़िए। आइए वक्फ बैंक के लिए काम करते और अल्लाह की पनाह में रहकर आपसे जुड़े रहते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।